یقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوة الا باللہ کنز من کنوز الجنہ۔ ایک بہت چھوٹی دعا ہے، ذکر ہے، ثواب اس کا بہت زیادہ ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، کتنی چھوٹی یہ دعا ہے دیکھیے، لیکن یہ جنت کے خزانوں میں کا یہ خزانہ ہے۔ یہ یعنی جو لوگ اس کو کثرت سے پڑھیں گے گویا جنت حاصل کریں گے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری میں بیٹھا ہوا تھا اور آہستہ آہستہ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ ایسے پڑھتا رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، ابو موسیٰ کیا میں تم کو جنت کا ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ میں نے کہا ضرور بتائیے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ پڑھو، یہ جنت کے خزانوں میں سے یہ خزانہ ہے۔ بہت خوش ہوئے ابو موسیٰ اشعری۔ تو لا حول ولا قوة الا باللہ ہمیشہ کوئی آدمی پڑھتا رہے۔ کتنے ذکر کرتے نا، کہ سبحان اللہ، کوئی الحمدللہ۔ ہم تو زندگی میں چند ذکر کو پکڑ کے رکھے ہیں، جیسے سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے، اللہ اکبر ہے، لیکن اور سب ذکر ان کو بھی کرنا چاہیے نا، اس لیے کہ ثواب اس کا بھی ہے، اس کا بھی ہے۔ بدل بدل کے پڑھتے رہنے سے دل کے اندر بھی اللہ کا ایک واضح تصور آتا ہے کہ صاحب اللہ ہے ہمارے ساتھ، اللہ ہے ہمارے ساتھ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا، کوئی بری چیز ہوتی ہے، جیسے کوئی جو ہے گدھا پکارا، یا کہ کوئی جو ہے اس کو ننگا کسی کو دیکھ لیا، کچھ بھی ہوگا لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ غلط ہے۔ گدھا اگر پکارتا ہے تو نبی کریم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح بولتے ہیں تو تب بولو لا حول ولا قوة الا باللہ، اس لیے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کوشش تو ہو گئی، اب اللہ ہی کے پاس طاقت ہے، اللہ چاہے تو ہی یہ کام ہوگا۔ ہمارا کام تھا کھڑے ہو کر مسجد میں اذان دینا، نماز کے لیے لوگوں کو بلانا، ہم بلا دیے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح۔ اب اللہ ہی کی طاقت ہے، اللہ ہی کی قدرت ہے، اللہ ہی کا ارادہ ہے کہ ان کو نماز کے لیے بھیجے۔ ہم ارادہ کریں گے تو اللہ بھیجے گا ہم کو۔ تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی طاقت برائی سے بچنے کی، اور نہیں ہے کوئی طاقت نیکی کرنے کی، مگر اللہ دے تو، اللہ وہ طاقت دے تو ہم کریں گے۔ کتنی بہترین دعا ہے۔ تو لہٰذا اس کو مستقل ایک ورد بنا لیں، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ہماری زندگی کے سارے غم، ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں دور ہو گئیں اس دعا کا جب ہم نے اہتمام کیا۔ ہمیشہ یہی دعا پڑھتے رہے، اللہ کا بڑا کرم ہوا، اللہ کی بڑی مہربانی ہوئی۔ لوگوں نے اپنے تجربے لکھے ہیں، یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کا ایک خزانہ بتایا۔ لہٰذا جیسے ہم سبحان اللہ پڑھتے، الحمدللہ پڑھتے، اللہ اکبر پڑھتے، ویسے ہی 120 مرتبے، 100 مرتبے، 80 مرتبے، 40 مرتبے لا حول ولا قوة الا باللہ، ایسے ہی 1 منٹ پہ 6 مرتبے، 7 مرتبے ہوتے ہیں۔ آپ 3 منٹ پڑھے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ جو ہے 20 کے قریب پڑھ لیے۔ الحمدللہ پڑھنا چاہیے نا، 1 منٹ میں آپ 7-8 مرتبے پڑھ لیے تو 3 منٹ میں آپ پڑھے، 20 سے زیادہ ہو گیا، 24-23 ہو گئے۔ پڑھیے، گننے کی ضرورت نہیں۔ البتہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اس کو گن کر پڑھتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے 33 اور 34 مرتبے، لیکن لا حول ولا قوة الا باللہ کتنی مرتبے پڑھنا اس کا ذکر نہیں آیا، اس لیے بھی آسان ہے۔ بعض ذکر گن کر کرنا پڑتا ہے، اس کا خیال کرنا پڑتا ہے، اس میں ویسے نہیں ہے، جتنی مرتبے چاہے پڑھیے آپ، ایک ہی مرتبے سے یہ پڑھیے، 3 مرتبے سے پڑھیے لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اس کے معنی پر اچھی طرح غور کر لیجئے، نہیں ہے کوئی طاقت
برائی سے روکنے کی، اور نہیں ہے کوئی طاقت نیکی کرنے کی مگر اللہ کی دی ہوئی، اللہ دے تو ہم کریں گے۔ کتنا بہتر ہے، اپنے آپ کو بندہ حوالے کر دیا اللہ کے، اللہ میں تو کوشش کروں گا، آپ طاقت دے، ہمت دے، آگے بڑھوں، برائی سے روک، اللہ میں تو ارادہ کر لیا، اب تیری طاقت ہے، تیری قدرت ہے کہ مجھے تو اس برائی سے روکے، لہٰذا اس کا سفر کریں، اس کا اہتمام کریں تو بہت اچھا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ